وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آج آپ جانیں گے کہ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع برتنا مومن کی پہچان بتائی گئی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ خشوع و خضوع نماز کی جان ہے۔ نماز کی قبولیت اور نماز کے ثواب میں کمی اور بیشی کا انحصار خشوع اور خضوع پر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ بلا خشوع کا جسم بلا روح۔ جس نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، گویا یہ اسی طرح سے ہے جیسے کسی جسم میں روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ اب تصور کیجئے کہ کتنی اہم چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے، یقیناً مومن ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، عاجزی برتتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم میں سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ ممکن ہے کہ تو کسی جامع مسجد میں داخل ہو اور تجھے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی خشوع والا نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ نماز کے تمام ارکان نہایت اہم ہیں، لیکن جو مقام خشوع کو حاصل ہے وہ کسی نماز کے تمام ارکان یہ بڑے اہم ہیں، لیکن جو مقام خشوع کو حاصل ہے کسی دوسرے رکن کو حاصل نہیں ہے۔ خشوع و خضوع سے نماز میں مزہ آتا ہے، نماز کا لطف آتا ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول بھی ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں جن کا خیال رکھنے سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور وہ حسب ذیل ہیں۔ جیسے کن چیزوں کو ہم برتیں گے، کن چیزوں کو اپنائیں گے تو ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے مزین ہوں گی، خشوع و خضوع ہماری نمازوں میں پیدا ہوگا۔ یہ آپ دیکھیے، پیشاب پخانہ، پیٹ میں گیس وغیرہ جیسی بیماری اگر ہو یا اس طرح کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں تو پہلے اس سے فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ اگر اس حالت میں، اس کنڈیشن میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ ہمیں چین اور سکون اور اطمینان نماز میں نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ اسی طرح جب بھوک لگی ہو، کھانا بھی حاضر ہو، کھانا لگا ہو، بھوک بھی لگی ہو، تو پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، چاہیے اس لیے کہ بھوک بھی ہمیں نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہونے دے گی۔ شدید نیند آ رہی ہے تب بھی نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ نماز نیند میں ہم کیا پڑھیں، کون سی چیز، کون سی دعا پڑھ پائیں نہ پڑھ پائیں، اس کا خیال نہیں رہے گا، خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو پائے گا۔ یہ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیند پوری کر لیں تب نماز پڑھیں۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اس سے پہلے والی جو روایت ہے وہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ شیطان کی طرف سے جمائی آتی ہے، منہ کھولتے ہیں ہم، اس لیے اسے روکنے کی ہر امکان کوشش کریں، نماز کی حالت میں خاص طور سے۔ ایسے تو بغیر نماز کے بھی ہم روکیں، اگر نہیں روک پائے تو کم از کم منہ کو پوری طرح سے بند کر لیں، لیکن نماز میں حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ ایسا لباس پہن کر ایسی جگہ اور مصلی پر نماز نہ پڑھیں کہ جس کی طرف دھیان جانے کا خطرہ ہو، چاہے وہ لباس کی طرف ہو، چاہے مصلی ہو، اس کی طرف دھیان چلا جائے تو ایسی جگہ اختیار نہ کی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ باتیں کرنے والے لوگوں کے قریب نماز نہ پڑھیں۔ بات کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کر کے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ دھیان اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ذہن اس کی طرف چلا جائے گا، سکون اور خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو پائے گا۔ نماز ادا کرتے وقت اپنے سامنے سترا ضرور رکھیں، اس کے قریب کھڑے ہوں، کسی کو آگے سے گزرنے نہ دیں، کوئی آگے سے گزرے گا تو ذہن اس کی طرف چلا جائے گا، خشوع و خضوع کی منافی چیز ہے یہ۔ جماعت میں ہوں تو ساتھ والے سے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ بیچ میں جگہ خالی نہ ہو۔ بیچ میں جگہ خالی ہوگی تو وہ شیطان آ جائے گا، شیطان آ جائے گا تو وہ خشوع و خضوع نہیں پیدا ہونے دے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ خیال تو پیدا ہو ہی جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبریل امین نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو پائے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔
ہر نماز کو ایسا سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، تو خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اطمینان اس عبادت میں پیدا ہوگا، سکون آئے گا، اور دنیا سے ہمارا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے یہ خیال رہے کہ ہماری آخری نماز کہیں ہو جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ نماز کا ترجمہ، نماز میں جو ہم آیتیں پڑھیں، صورتیں پڑھیں یا جو دعائیں پڑھیں، ان کا ترجمہ سیکھ لیں تو یہ چیزیں ہمیں سکون اور خشوع و خضوع فراہم کریں گے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکیں، اس سے شیطان نمازی کا خیال دوسری طرف لگا دیتا ہے، یہ بھی خشوع و خضوع کے خلاف ہے، بخاری کی روایت ہے۔ نماز میں بلا وجہ خلاف نماز حرکت نہ کریں، اٹھ بیٹھ، ادھر ادھر کھجلانا، کپڑا سمیٹنا، کپڑا ٹھیک کرنا، ناک میں انگلی لگانا، آنکھ ملنا، کان کھجلانا، بال کو بار بار سنوارنا، یہ سب چیزیں نماز کے منافی چیز ہے۔ نماز کے دوران میں وسوسے اور خیالات آئیں تو اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف تھوک دیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھولنے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ایسا کرتا ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے، اس شیطان کا نام خنزب ہے جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے۔ جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ پڑھ اور بائیں طرف 3 بار تھوک دے۔ بعض لوگ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے سکون اور اطمینان اور خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوگا، بلکہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئیں، جو تقریباً 13-14 چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ دیں گے، ان کو اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیے اور دیکھیے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اور ان کو اپنائیے، دھیرے دھیرے کر کے اپنے اندر پیدا کیجیے، تاکہ ہماری اور آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو، سکون و اطمینان پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری اور آپ کی نمازیں شرف قبولیت حاصل کرنے والی بنیں۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے نبی کی نماز سکھلا دے، اور اپنی نبی کی نماز ہی جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔